جی، ہمارا جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے فش فارم کی نگہداشت۔ یہ اس کو نیکسٹ چیپٹر کہہ لیں۔ فش فارمر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ کہ زیادہ سے زیادہ مچھلی کم سے کم وقت میں پیدا کی جائے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنے فارم کی مکمل نگہداشت کرے اور تالابوں، ان کے کناروں، موقع جات اور نالیوں وغیرہ کو اچھی حالت میں رکھے، تالاب کی تہ کی حالت میں بہتری پیدا کرے، اس میں غیر مطلوبہ پودے اور جانوروں کو کنٹرول کرے، پانی کے طبعی اور کیمیائی خواص کو جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں، فزیکل پراپرٹیز ہیں اس کو ایک لمیٹڈ رینج کے اندر رکھے، محدود مناسب حدود کے اندر رکھے، چونے اور کھادوں کے استعمال کے ساتھ اضافی خوراک کا بھی انتظام کرے، مچھلی کی صحت اور شرح افزائش کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہے۔ اب ہم نے جو اوپر باتیں کی ہیں اس میں سے چند ایک کی جو تفصیل ہے اس کو ہم اب آگے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ نگہداشت، تو نگہداشت میں جو آبی پودے ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ اس میں شک نہیں کہ کسی خاص حد تک پودوں کی موجودگی مچھلی فارم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر پودوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ایکوا کلچر کے لیے ایک آفت بن جاتے ہیں۔ غیر مطلوبہ آبی پودوں کا مسئلہ خاص طور پہ دنیا کے قدرے گرم علاقوں کے جو فش فارم ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثلاً جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ایسے فارموں پر یہ مسئلہ اور بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے، جن پر نکاسی کے انتظام جس کا نہیں ہوتا، پانی اب نکال نہیں سکتے۔ تالاب وغیرہ میں غیر مطلوبہ پودوں کی موجودگی کئی طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے، ایسے تالابوں میں مچھلی کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، مچھلی کی جو حرکات و سکنات ہیں یعنی کہ جو اس کی موومنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اور تالاب میں سورج کی روشنی کم داخل ہوتی ہے، ظاہر ہے نیچے تک نہیں جائے گی اس کے کلر کی وجہ سے پانی کے۔ اسی طرح جو فوٹوسنتھسس ہے یہ عمل تقریباً ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور آکسیجن کی تیاری بہت حد تک رک جاتی ہے۔ ایسے حالات میں تالاب کے پانی میں آکسیجن کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور تالاب میں موجود پالتو مچھلیاں آکسیجن کی غیر موجودگی انوکسیا کا شکار ہو جاتی۔ پانی میں موجود غذائی مادے ان پودوں کے استعمال میں آ جائیں گے اور مچھلی کے استعمال میں ان کا حصہ بہت کم آئے گا۔ ایسے پانیوں میں باہر سے ڈالے جانے والی جو کھادیں ہیں اس کا بھی کوئی قابل ذکر فائدہ نہیں ہوگا۔ تالابوں اور جوڑوں میں کائی الجی کی بہتات الکل بلونز اکثر اوقات ان کے گلنے سڑنے کی وجہ سے آکسیجن کی قلت کا باعث بنتی ہے۔ ایسے حالات میں مچھلیوں کی بڑی ہلاکت جس کو ہم میس مورٹیلٹی کہتے ہیں اس کا بھی سبب بنتے ہیں۔ بڑے پودوں کی بہتات کی وجہ سے تالاب میں مچھروں کی پیداوار صحت عامہ کے لیے بھی ایک مسئلہ بن سکتی ہے، خاص طور پہ ہمارا جو آج کل پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے ڈینگی کا، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا سورس بن سکتا ہے۔ اگلا جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے آبی پودوں کی اقسام یعنی کہ ایکویٹک پلانٹس۔ آبی پودے مختلف خاندانوں یا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق ڈائیکارڈس اور مونوکارڈس کے علاوہ یا کلیہ یعنی یونیسیلولر اور جالے دار الجی یعنی کہ فلامنٹس الجی سے ہے۔ عادات اور مسکن ہیبٹس اینڈ ہیبیٹیٹس کے لحاظ سے پودوں کو مندرجہ ذیل 6 قسم میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر سائلی پودے یا شور ویڈز کہلاتے ہیں۔ یہ پودے جھیلوں، تالابوں یا ڈھلوانوں کے کناروں پر اگتے ہیں، ان کی جڑیں سیم زدہ زمین میں ہوتی ہیں۔ ان پودوں کو بھرپور رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے، وقتی طور پر اگر پانی کے اندر ڈوب جائیں تو انہیں نقصان نہیں پہنچتا، مثلاً فریگمائٹس، ٹائفا، ہائپومیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہیں تیرنے والے پودے یعنی کہ فلوٹنگ ویڈز۔ ان پودوں کے پتوں کا بڑا حصہ یا تمام کا تمام پانی کی سطح کے اوپر نشو و نما پاتا ہے۔ ان پتوں کی نچلی سطح پانی کے ساتھ لگی رہتی ہے جبکہ اوپر والی سطح کھلی ہوا کے ساتھ مس کرتی ہے۔ ان پودوں کی جڑیں پانی میں لٹکی رہتی ہیں۔ یہ پودے پانی میں آزادی سے تیرتے رہتے ہیں اور ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر حرکت میں رہتے ہیں، مثلاً ایزولا، گل بکولی، واٹر ہائسنتھ اور لیمنا پیسٹیا۔ تو یہ جو پودے ہیں یہ اہم ہیں۔ واٹر ہائسنتھ جو ہے وہ ایشیا کا سب سے مشہور تیرنے والا پودا ہے اور حیرت انگیز طور پر تیزی سے بڑھتا ہے اور جلد ہی پوری جھیل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پانی کی سطح سے اوپر نکلنے والے پودے ہیں ہمارا تیسرا سب ٹاپک۔ یہ پودے تالاب کی تہہ میں جڑے رکھتے ہیں مگر ان کی شاخیں اور پتے پانی کی سطح سے اوپر نکل آتے ہیں، مثلاً ٹراپا، نمفیا، مائروفائلم وغیرہ۔ نمبر 4 پہ ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے پودے یا سبمرجڈ ویڈز۔ یہ پودے مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں،
ان میں سے کچھ کی جڑیں تالاب کی تہہ میں گڑی ہوتی ہیں، مثلاً پوٹامجٹون، ہائیڈریلا، ویلسنیریا، نجاس، جبکہ کچھ کی جڑیں گڑی ہوئی نہیں ہوتی، مثلاً پینیکم، سلیڈوفلم، ٹریکولیریا وغیرہ۔